السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات، تکبیرات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ ان گنت درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے آخر الزمان اور آخری نبی بنا کر بھیجا۔ حضرات، آپ کے سامنے سورہ انعام 7ویں پارے سے 3 آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، تحقیق آپ سے پہلے جو قومیں تھیں ہم نے ان کی طرف بھی رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، رسول بھیجنے کے بعد پھر ہم انہیں تکلیفوں کے اندر، بیماریوں میں، جنگوں میں مبتلا کر دیا کرتے تھے، شاید وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، گڑ گڑائیں۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی ان کی طرف ہم عذاب بھیجتے اس وقت وہ اللہ سے تضرع کرنے لگتے، گڑ گڑاتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، لیکن پھر اس کے بعد ان کے دل سخت ہو جاتے اور شیطان ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر کے پیش کرتے۔ اور پھر جب فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر وہ بھول جاتے، جب وہ بھول جاتے جو نصیحتیں ان کو انبیاء آ کے کرتے تھے، پھر ہم ان پر آسمان کے دروازے کھول دیا کرتے تھے۔ پہلے یعنی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے کھول دیتے تھے اور وہ خوش ہو جاتے تھے کہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوئی ہے۔ جب وہ اس رحمت سے خوش ہو جاتے ہم اچانک ان کو پکڑ لیتے اور اس وقت انہیں اس بات سے بالکل بے خبر ہوتے۔ جب وہ بے خبر ہو جاتے ہم انہیں پکڑ لیتے۔ پھر جو ظالم لوگ تھے ہم ان کی جڑیں کاٹ ڈالتے تھے۔ والحمد للہ رب العالمین، تعریفات تو صرف اللہ کے لیے ہیں۔
قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ، یعنی اگر ہم قرآن مجید کو 3، 4 یا 5 بڑے حصوں میں تقسیم کریں، قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ تذکیر بآلاء اللہ پر ہے، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نشانیوں کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے ایام کا ذکر، یعنی علماء کرام نے اسے تذکیر بایام اللہ کا نام دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دنوں کا ذکر کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں جو عروج و زوال آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایک حصہ صرف اس کام کے لیے مختص کیا ہے۔ ویسے پورے کا پورا قرآن مجید انسانوں کے لیے ہی نازل ہوا ہے، انسانوں کی ہی تربیت کی جا رہی ہے، انسانوں کے ہی عروج و زوال کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ پوچھے کہ قرآن مجید کا سب سے بڑا موضوع کیا ہے جو سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہو، تو اللہ کی توحید کے بعد، توحید بھی اصلاً اسی کام کے لیے، لیکن اللہ کی توحید کے بعد سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ یہی قوموں کے عروج و زوال کا ہے۔ اس وقت ہم مسلمان پوری دنیا میں 57 یا 60 ممالک اور 1.5 ارب، 1.25 ارب کی آبادی رکھنے والے مسلمان، اس وقت سب سے جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ہم زوال میں ہیں۔ اس وقت جو وقت گزر رہا ہے وہ عروج کا نہیں ہے، وہ زوال کا ہے۔ ہاں کبھی عروج تھا، مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی، مسلمانوں کو اللہ نے خلافت عطا کی، لیکن اللہ نے خلافت جب عطا کی تب یہی بات بتائی، جس وقت اس حضرت انسان کو خلافت دی تب بھی اللہ نے یہی کہا کہ دیکھیں اے انسان، یہ زمین ہم اس کا خلیفہ آپ کو بنا رہے ہیں، لیکن ہمارا اصول ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ زمین آپ کو بطور امانت کے دی گئی ہے، نیابت ہے۔ آپ سے پہلے یہاں جنات رہتے تھے، آج جنات نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے۔ کبھی کسی جن کا آپ نے محل دیکھا ہو، کوئی گھر دیکھا ہو، کوئی بینک دیکھا ہو، کوئی دفتر دیکھا ہو، کوئی ہاسپٹل ان کے دیکھے ہوں؟ اس سے پہلے وہ اسی دنیا میں رہتے تھے، انسانوں کی طرح رہتے تھے، عمارتیں بناتے تھے، سارے کام کیے۔ اللہ نے ان سے زمین کی خلافت واپس لے لی۔ وہ کوئی چونچ رہا کر سکے؟ انہوں نے کوئی احتجاج کیا ہو؟ یعنی کوئی احتجاج کبھی سامنے آیا کہ آج جنات نے ہڑتال کی ہے اللہ کے اس حکم کے خلاف کہ ہمارے گھر تھے وہ مسمار کر دیے گئے؟ اللہ نے حضرت انسان کو خلافت دے دی۔ فرشتوں نے وہی جنات کی خلافت دیکھی ہوئی تھی نا، کہا کہ اللہ اس کو بنا رہا ہے، یہ تو زمین میں دنگا فساد کریں گے، یہ بھی وہی قتل کریں گے، وہی انسانوں کو ایک دوسرے کا قتل کیا کریں گے، فساد کریں گے، بدامنی پھیلائیں گے۔ اللہ یہ انسان بنا رہا ہے، یہ بھی یہی کام کریں گے۔ لیکن اللہ کا ایک اصول تھا، سنت اللہ، اللہ کا ایک سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، اس کے تحت اللہ نے انسان کو بنایا کہ انہوں نے اپنے وعدے پہ وہ پورے نہیں رہے، انہوں نے اللہ کی سنت کو خراب کیا، اللہ کی سنت غالب آئی، اللہ نے ان جنات کی جگہ انسانوں کو دی، انسانوں کو دی، قومیں آئیں، پہلی قوم آئی، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم سے پہلے قوم نوح بھی تھی۔ اللہ نے ذکر شروع یہیں سے کیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بڑا لمبا عرصہ ان کے نبی کو دیا، وہ کچھ 950 سال، 1000 سال ان کو تبلیغ کرتے رہے، سمجھایا، یعنی سمجھانے کی حد کر دی، بہت سمجھایا، دن رات سمجھایا۔ ان کی محفلوں میں جاتے، انفرادی ملتے، نہیں سمجھے۔ کس چیز کو نہیں سمجھے؟ وہ کیا کہتے ہوں گے؟ آئیں نماز پڑھیں آئیں، یا وہ کہتے ہوں گے روزے رکھیں، لوگ کہتے تھے ہم روزے نہیں رکھتے۔ وہ یہ سمجھاتے تھے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اصول ہے، فطرت اللہ، سنت اللہ، یہ اللہ کے کچھ طریقے ہیں، اصول ہیں۔ اللہ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ جب وہ آ جاتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا یہ کون ہے، پھر وہ نہ نیکوں کو دیکھتا ہے نہ بد کو دیکھتا ہے، نہ پھر وہ بچوں کو دیکھتا ہے نہ بوڑھوں کو دیکھتا ہے، نہ جانوروں کو دیکھتا ہے، وہ کسی کو نہیں دیکھتا، وہ ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ یہ اس کے اصول ہیں، اس نے بتائیں، وہ کوئی ظلم نہیں کر رہا، اس کے طریقے ہیں۔ پورا قرآن اس چیز سے بھرا پڑا ہے، پورا قرآن مجید۔
آپ کو کوئی ایک صورت نہیں ملے گی جس میں اللہ نے انسانوں کو اپنی سنت اللہ کے بارے میں نہ بتایا ہو، ایک بھی صورت، چھوٹی سے چھوٹی ہے، بڑی سے بڑی ہے۔ تو اللہ نے قوم دیکھیں نوح کا ذکر کیا، پھر قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، قوم صالح کا ذکر کیا، قوم شعیب کا۔ اللہ نے سب کے ساتھ جرائم گنوائے۔ دیکھو یہ لوگ تھے، بس فرق اتنا تھا، تب نبی علاقے کی طرف آتے تھے، علاقے کے حساب سے۔ ایک چھوٹی بستی اللہ ایک نبی بھیج دیتے تھے، دوسری بستی میں دوسرا نبی، بیک وقت کئی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتے۔ رسول ایک ہوتا تھا، نبی کئی ہوتے تھے، کیونکہ کتاب ایک ہوتی تھی، اس کی وضاحت کے لیے، اسی کتاب پر عمل کروانے کے لیے اللہ کئی نبی بھیجتے، ہر علاقے کی طرف ہوتے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کوئی بستی نہیں چھوڑی تھی، مطلب جہاں انسان بستے تھے اور وہ بستی تھی، اللہ نے نبی ضرور بھیجا۔ نبی گئے، سمجھایا، ایک وقت دیا۔ انسانوں نے ڈیمانڈ کی، ڈیمانڈیں دیکھیں، کہتے ہیں یہ سامنے ہمیں غار نظر آتی ہے، پہاڑ ہے، ہم سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بس یہاں سے ہماری منشا کے مطابق اونٹنی نکلے، وہ حاملہ ہو، بچہ جنم دے، ہم مان جائیں گے آپ نبی ہیں، ہم مان جائیں گے کہ اللہ موجود ہے، ہم مان جائیں گے یہ نظام وہ چلا رہا ہے، ہمیں اسی کی بات ماننی چاہیے، آپ کی بھی ماننی چاہیے۔ اللہ نے پوری کر دی، دیکھو پھر بھی نہیں مانے۔ کسی کا اللہ نے جرم یہ بتایا، ماپ تول کرتے تھے، اس میں ڈنڈیاں مارتے تھے، جس میں ہم سارے ملوث ہیں، ہم پوری قوم، ہمارا دنیا میں نام ہے۔ جب نام پاکستان کا آتا ہے سب کو پتہ چل جاتا ہے، اچھا یہ وہ ہیں جو کرپشن کرتے ہیں۔ یہ کرپشن والا جرم ہی تھا۔ اللہ نے قوم شعیب کا ذکر کیا ہے کہ وہ دیکھو یہ کام کرتے تھے۔ بڑا نبی نے کہا اوف المکیال والمیزان، دیکھو ماپنے کی چیز ہو، تولنے کی چیز ہو، برابری کیا کرو۔ نہیں مانے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ہم نے نبی کو کہا نبی آپ اس بستی سے باہر چلے جائیں، کیونکہ تب نبی بستیوں کے لیے تھے نا، بستیوں کے لیے تھے نا، کہ آپ اس بستی سے ذرا باہر ہوں، ہم اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کا بڑے خوبصورت انداز میں قرآن میں ذکر کیا، بڑا، اللہ نے اسے اپنا دوست کہا۔ اللہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تمام انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، ان کی سیرت پر چلیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی آپ ابراہیم کے طریقے پر چلیں گے۔ اتنی اللہ نے عزت دی، لیکن اللہ کو قوم وہ بھی لاڈلی نہیں تھی۔ بنی اسرائیل پورے کا اللہ نے قرآن بھرا پڑا بنی اسرائیل کے ذکر سے، کہ بنی اسرائیل نے یہ کیا، ڈیمانڈ کی، ہم نے پوری کی۔ لیکن بنی اسرائیل کو ہم نے عذاب کیسے دیے، وہ بھی دیکھنے والے ہیں۔ اللہ نے کون سا عذاب نہیں جو بنی اسرائیل پر نہیں بھیجا۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ کی کوئی قوم لاڈلی نہیں ہے، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اسی لیے تو اس کی اولاد نہیں ہے، اسی لیے تو اس کے رشتہ دار نہیں ہیں، اسی لیے نہ اس کا سسرال ہے نہ ننیھال ہے، اسے تو کسی سے کوئی قرابت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہوں گے، سمجھیں، لیکن اللہ کا ایک طریقہ ہے، اس نے اس طریقے پر جب اس سنت کو کوئی نہیں فالو کرتا، اس پر نہیں آتا، وہ عذاب بھیج دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان سے پتھر بھیجے ہوئے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ نے کہا پتھر بھی ایسے تھے، نکیلے پتھر۔ پھر کہا کہ پتھر ایسے تھے کہ وہ ڈھونڈتے تھے بندے کو، ڈھونڈتے تھے کہ وہ بندہ کہاں ہے، ادھر ادھر نہیں لگتے تھے، ڈھونڈ کے اس بندے کو تلاش کر کے اسے لگتے تھے، ختم کر دیتے۔ یہ اللہ نے کس لیے ذکر کی؟ کہانیاں ہیں۔ ہم چونکہ انہیں کہانیاں سمجھتے ہیں، قصص سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں خطباء ہیں، وہ انہیں واقعات کے طور پر ذکر کر دیتے ہیں، فلاں قوم کا تذکرہ، چلیں جی واقعہ سنا لیں۔ کہانی جو سننی ہے تو واقعہ سن لیتے ہیں، لمبا گھنٹوں لگا کے ایک واقعہ سنایا، پتہ یہ چلا کہ کوئی واقعہ تھا۔ اللہ وہاں کیا ذکر کر رہے ہیں؟ عبرت، کہ دیکھو یہی بیماریاں، یہی جرائم آج تمہارے اندر موجود ہیں، صرف وجہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اللہ سے دعائیں کی 2-3، اس میں سے اللہ نے ایک دعا یہ رکھی کہ آپ کی امت کو ہم مکمل تباہ نہیں کریں گے، یعنی بحیثیت پورے مسلمان، پوری امت کے
اللہ سب کو ختم کر دے، یہ ہم نہیں کریں گے۔ اچھا اللہ ان کو تفرقہ بازی سے بچا لینا، اللہ نے دیکھیں یہ قبول نہیں کی، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ہم نے قبول نہیں کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی جو امتیں تھیں ان کے 72 بنے تھے، میرے 73 بنیں گے، کیونکہ یہ دعا نہیں قبول ہوئی۔ فرقے بنیں گے، آپس میں اختلاف ہوگا، اختلاف کا بھی پھر آپ نے حل بتا دیا، لیکن یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی کہ من حیث القوم اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ ان قوموں پر عذاب کیوں آتا تھا؟ کہ ایک بستی جرم کرتی، اللہ اس سے نبی کو کہتے نبی یہاں سے نکل جائے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ہم نے نبی کو کہا آپ رات کے اندھیرے میں بستی چھوڑ جائیں، ہم اس کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی باہر نکلے، اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اب چونکہ یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اللہ نے اس لیے بحیثیت اجتماع کے مجموعی طور پر اللہ نے عذاب سے محفوظ رکھا ہے، لیکن انفرادی کا کچھ نہیں کہا۔ انفرادی طور پر دیکھیں وہ اپنی دکھاتا ہے کہ آج مسلمان دنیا میں کتنے ہیں، کوئی تھوڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے ذکر کیا، کیونکہ انہوں نے تو چند افراد دیکھے ہوئے تھے، ایک سے کام شروع ہوا تھا، جب 313 پورے ہو گئے، اتنوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ مسلمانوں کو فتح دے کے دکھائی۔ جب فتح ہوئی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تم پر کہ پوری دنیا کے جو کافر ہوں گے نا، وہ تم پر یوں ٹوٹ پڑیں گے جس طرح سے کوئی بھوکے ہوں اور وہ دسترخوان پر ٹوٹ پڑے۔ پھر اگلے لفظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا وہ ایک دوسرے کو دعوتیں دیں گے کہ آئیں اس دسترخوان پہ، مسلمانوں کے قتل کے لیے وہ ایک دوسرے کو دعوتیں دیں گے کہ آئیں آپ بھی شامل ہو جائیں، تمام شامل ہو جائیں گے، شامل ہو کے مسلمانوں کا قتل عام کریں گے۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تب تعداد تھوڑی ہوگی، اس کا مطلب ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے تو یہ کام ہوگا نا؟ فرمایا نہیں، یہ وجہ نہیں ہوگی، فرمایا تمہاری تعداد بہت ہوگی، تعداد کا مسئلہ نہیں ہوگا، تعداد تو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگی کہ مسلمان کتنے ہوں گے، آج تھوڑے تو نہیں ہیں، یعنی عرب سے تجاوز کر گئے ہیں، مسلمانوں کے کچھ 57 ممالک ہیں۔ فرمایا وجہ یہ ہوگی تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ تم دنیا سے محبت کرو گے اور تم موت سے نفرت کرو گے۔ ایک میں فرمایا کہ تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، تمہارے آپس کے اختلاف ہوں گے، تمہارے اندر اتفاق نہیں ہوگا، اس لیے تمہارا قتل عام کیا جائے گا۔ ایک کے اندر فرمایا کہ تم جہاد کو چھوڑ دو گے، ایک کے اندر فرمایا کہ تمہیں دنیا سے بڑی محبت ہو جائے گی۔ مختلف آپ نے مختلف موقعوں پر، یعنی اس کثرت کے باوجود مسلمانوں کی اس جو یعنی کہنے قابل رحم حالت ہے، اس کی آپ نے کئی ایک وجوہات بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی وجہیں بتائیں وہ ساری کی ساری آج موجود ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کر کیا سکتے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں، قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں قوموں کے عروج و زوال کے کچھ اسباب رکھے ہیں، جب وہ پورے ہو جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پھر نہیں دیکھتا۔ اب دیکھیں بزرگ موجود ہیں ہمارے ہاں، وہ سفید داڑھیوں کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں، حدیث کے لفظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بتایا، فرمایا اتنی تعداد کے باوجود دعا کیا کریں گے، اللہ دعا نہیں قبول کرے گا۔ کتنے مسلمان کر رہے ہیں؟ یہ سارے ملک مل کے بھی اگر فلسطین کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ کا طریقہ اپنی جگہ پر ہے، ہم سارے بھی سجدوں میں چلے جائیں نا، اللہ اپنے طریقے پر ہی عمل کرتا ہے۔ سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اے نبی آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، یہ لفظ ہی ایسا استعمال ہوا ہے کہ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا، نو اینڈ نیور، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے طریقے کو بدل دیں، نہیں کریں گے۔ اللہ نے تبدیل ہی نہیں کیا، اللہ نے انبیاء کے لیے نہیں کیا، نبی کا اپنا بیٹا شامل تھا، نبی نے دعا کی اللہ چلیں اس کو بچا لیں، اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک،
یہ نہیں ہے اس میں شامل۔ اللہ میرا بیٹا ہے، فرمایا نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں نا نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ بیوی ہے، فرمایا کانت من الغابرین، وہ بھی پچھلے والوں میں سے تھی، پیچھے رہ جانے والوں میں سے، وہ بھی نبی کی بات نہیں مانتی تھی، بس ہمارا طریقہ تھا۔ دیکھیں بیوی کی بھی اجازت نہیں دی ساتھ آنے کی، کہا نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کے طریقے ہیں، ہم اپنے تئیں کریں، ہم اس قرآن مجید کے دیے ہوئے اصول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ نے وہ اصول قرآن مجید میں بڑے واضح بتائے ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہم آپ سے پہلے بھی امتیں تھیں بہت ساری، ہم انہیں تکلیفوں میں اور پریشانی میں مبتلا کرتے تھے، شاید یہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یعنی مسائل پریشانیاں اللہ جب بھی کسی کی طرف بھیجتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ پریشانی میں تو لوٹے گا نا، تب تو اسے یاد آئے گی کہ بھئی میرا کوئی خالق ہے، واپس جانا چاہیے، لوٹنا چاہیے۔ فرمایا کہ ہوتا یہ تھا کہ جب ان کے پاس آ جاتی، ہمارا کوئی عذاب آ جاتا، تکلیف آ جاتی، تضرعوا، تب تو گڑ گڑانے لگ جاتے، تب روتے پیٹتے دعائیں کرتے اللہ سے، اللہ بچا لے۔ لیکن جیسے ہی وہ بیماری ختم ہوتی، وہ آزمائش ختم ہوتی، ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو جاتے، پھر ویسے کے ویسے، پھر زیرو پہ بات۔ آج یہ بمباری رک جائے، مسلمانوں کی حالت پھر ویسی کے ویسے، یعنی وہ جتنی تھی ہمدردی وہ بھی ختم، جتنا وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی ان پہ ظلم کرتا ہے۔ اس ظلم سے پہلے مسلمانوں نے کچھ نہیں سوچا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے مسلمان ہونے کے باوجود اپنے بھائیوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ فلسطینیوں کی کوئی کر سکتے ہیں؟ یہ جو ہمدردیاں، یہ جو بینرز لگا لینے، یہ جو جلوس نکالنے، اس کا فلسطین کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے سارے روڈز بند کر دیں، فلسطین کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اسرائیل کو نہیں ہو سکتا۔ کہنے کو کہہ سکتے ہیں، اختلاف کیا بھی جا سکتا ہے، اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، ہم ان کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کر دیں تو اسرائیل ختم نہیں ہونے والا۔ جو حقیقت ہے وہ یہی ہے، اسرائیل کو کچھ نہیں ہونے والا اس سے۔ ان کی برانڈز ہیں وہ دنیا میں پھیل چکے ہیں، وہ مسلمانوں کی معیشت پر اپنا قبضہ جما چکے ہیں۔ ان کے برانڈز پاکستان میں یہاں مسلمانوں نے خریدے ہوئے ہیں۔ ہم ان مسلمانوں کا نقصان کر سکتے ہیں، اسرائیل کا نہیں کر سکتے۔ جذباتی بیان ہے، دے دیں، آپ کہہ سکتے ہیں، کہنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم کرتے یہی کام ہے، ہم کرتے رہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے میرا طریقہ کچھ اور ہے، وہ سنت اللہ ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ، وہ کہتا ہے کہ اس کا نظام ہے جو اللہ کی سنت ہے، اللہ کا نظام جس کا ہم سب حصہ ہیں، ہم سب مل کے اس نظام کو مضبوط کرتے ہیں، ہم اس نظام کا حصہ ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم دعائیں کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کرنے، ان کی مدد کے لیے اللہ آسمان سے فرشتے نازل کرے گا؟ وہ تو تب نازل کرتا ہے جب انسان خود لڑتا ہے۔ اس نے نبی کو بھی کہا، اے نبی ایسے ممکن نہیں ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، اے نبی ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو قیدی ملے، آپ کو فتح ملے، آپ کو مالی غنیمت ملے اور آپ زمین پر لڑائی نہ کریں، ممکن نہیں ہو سکتا، ہم نہیں دیتے، ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، اللہ ایک ہوا چلاتا سارے کافر ختم کر دیتا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے 7 لیال و 8 ایام، ایک قوم تھی، فرمایا تم سے بہت بڑے تھے، تمہارے تو قد ہی کوئی نہیں نا، 5 فٹ 6 فٹ کے، یہی قد ہے نا۔ روایات میں ملتا ہے 90 ہاتھ، کچھ 100 فٹ سے بھی زیادہ بنتے ہیں، اتنے بڑے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے پہاڑوں کو تراش لیتے تھے، پہاڑوں کے ساتھ کھڑے ہو کے وہاں کاریگری اپنی دکھاتے تھے۔ تم سے فرمایا تم سے جسم میں بڑے مضبوط تھے، صلاحیتوں سے بڑے مضبوط تھے، ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی تھی، تم سے زیادہ بہتر تھے، ہم نے دیکھیں ختم کر دی۔ کوئی آیا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ کوئی آیا ہماری عدالت میں کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تو اللہ کے لیے کیا ہے؟
وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ وقت آئے گا کفار تم پر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے جو ہیں وہ ایک دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لیے. فرمایا وہ دوسروں کو جمع کریں گے, کفار کو بلائیں گے کہ آئیں اس دسترخوان پہ ٹوٹیں, وہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے. یا رسول اللہ تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں, تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی, تم بزدل ہو جاؤ گے. وہن کا ایک ترجمہ بزدلی کیا گیا, تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی. بزدل ہیں ہم, بزدل ہی ہیں نا, ساری بزدل ہیں, تمام مسلمان بزدلی رکھتے ہیں. دیکھیں بزدل ہے نا, ہم ان کے لیے کسی فورم پہ کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ ہم دنیا میں کہتے ہیں ہم نمبر 1 پہ ہیں, ہم دنیا میں کہتے ہیں ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے, لیکن وہ ہمارے لیے ہے نا, ان کے لیے تو نہیں ہے. سو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس طریقے کے تحت, دیکھیں مسلمانوں نے سب سے بڑا جو جرم کیا, مسلمانوں سے جو سب سے بڑا جرم جس سے اللہ زمین کی خلافت واپس لے لیتا ہے, مسلمانوں نے اپنا سیاسی نظام چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشینگیاں کی نا, فرمایا کہ میرے بعد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بڑی وضاحت کے ساتھ بتائیں, فرمایا میرے بعد آہستہ آہستہ تم زوال کی طرف جاؤ گے, اور جو سب سے پہلی چیز جو تمہارے ہاتھوں سے چھوٹے گی نا وہ خلافت ہے. سب سے پہلے مسلمانوں نے اسی دنیا پہ تقریباً 1000 سال یعنی 500 سال تو ہمارے عروج کے تھے. اس کے بعد خیر مسلمانوں کے اندر تفرقہ آیا, مسلمانوں کی جو اجتماعیت تھی خلافت وہ ختم ہو گئی. بنو امیہ کے دور میں پیچھے خلافت راشدہ, پھر بنو امیہ کا دور, پھر بنو عباس کا دور, ہم نے تقریباً یہ 600 سال دنیا پہ راج کیا. دنیا میں کہیں کسی کونے میں, دنیا کے کسی چپے پہ مسلمانوں پہ ظلم ہوتا, چونکہ مسلمانوں کا خلیفہ ایک ہوتا تھا, وہ وہاں سے آرڈر کرتا تھا, مسلمانوں کا لشکر وہاں تک پہنچ جاتا, اور اس جو مظلوم ہوتا تھا اس کی مدد کی جاتی تھی. ہوا کیا, ہم سے وہ خلافت کا نظام چھوٹ گیا, توڑ دیا. ہم خود ہی تھے اپنے ہاتھوں سے, ہم اختلافات میں پڑے. اللہ کا طریقہ تھا, ایسا تھوڑی تھا کہ وہ قائم ہی رہنا تھا, وہ ٹوٹ گیا, وہ ختم ہو گیا. مسلمانوں میں افتراق آ گیا, فرقہ شروع ہو گیا, ٹوٹ گئے سارے. 40 نئے اسلامی ملک بنے جب خلافت عثمانیہ 1924 میں ختم ہوئی. بہت سارے ہمارے بزرگ انہوں نے اس وقت میں سنا ہوگا جو بعد کے ہیں, چونکہ پاکستان بننے کے بعد یہاں پاکستان میں تحریکیں چلتی رہیں کہ وہ خلافت عثمانیہ کو دوبارہ سے بحال کیا جائے. 40 اسلامی ملک بنے. اب دیکھیں وہ سارے ممالک اپنی اپنی جگہ پہ آرام سے بیٹھے ہیں. جو اب ظلم ہوتا ہے وہ کسی ایک پر ہو جاتا ہے, کشمیر پر ہوتا ہے, ہم ہمسائے ہونے کے باوجود دیکھیں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں, یہیں ٹائر جلا کے اپنے منہ کالے کرتے رہتے ہیں, اور انڈیا کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی. کشمیریوں کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کشمیریوں سے ظلم تو نہیں رکتا, وہ تو جاری رہتا ہے. فلسطین پہ شروع ہوتا ہے ہم ان کے لیے بینر لگا دیتے ہیں, برما پہ شروع ہوتا ہے ہم وہاں لگا دیتے ہیں, مصر پہ ہوا ہم نے تب بھی یہی کیا. تو ایسے ہی کریں گے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو نظام دیا تھا وہ ہم سے چھوٹا ہے. یہی غلطی تھی جو پچھلی قوموں نے کی سیاسی اعتبار سے, کہ ان کا سیاست کا نظام نہیں تھا, الگ الگ تھے, ملکوں میں بٹے ہوئے تھے. جو ملک تھا وہ سکون سے رہتا تھا. دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں کس خوبصورتی کے ساتھ یہ بات بیان کی. فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ, جب وہ بھول جاتے تھے نا جو باتیں ہم نے یاد کروائی تھی, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم آسمان سے ہر چیز کے دروازے کھول دیتے تھے. بارشیں بھی آتی ہیں, رحمتیں بھی آتی ہیں, رزق بھی وسیع آتا ہے, پھر بھول جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ شاید اسی کام کے لیے دنیا تھی بنی. یعنی جو ملک خوشحال ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے الحمدللہ ہم تو خوشحال ہیں نا. سعودی عرب خوشحال ہے, سعودی عرب دیکھیں اپنے لیے اس کی خوشحالی ہے, باقی اسلامی ملکوں کے لیے نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے ہم ٹھیک ہیں تو باقی بھی دنیا ٹھیک ہے. یو اے بھی مسلمانوں کا ملک ہے, اس کے پاس خوشحالی ہے تو وہی خوشحال ہے. اسی طرح سے جس ملک میں تنگی ہے وہ اسی ملک کی ہے, دوسرے ملک کے لیے نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ کے گئے تھے کہ تمام مسلمان
ایک جسم کی مانند ہے. ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا محسوس کرتا ہے. اب ہم کر ہی نہیں سکتے محسوس. ہم یہاں کڑتے رہیں بیٹھ کے، ہم جو مرضی کرتے رہیں، اللہ سے سجدوں میں جا کے آپ دعائیں کر لیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ دیکھیں ہمارا طریقہ نہیں ہے مدد کرنے کا. مدد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسلمان اکٹھے ہوں، مسلمانوں کا ایک لیڈر ہو، مسلمان ایک خلیفہ کے تحت ہوں، تمام مسلمان اس کی بات مانتے ہوں. تو پھر مسلمانوں میں جب یہ اتفاق آتا ہے، اللہ آسمان سے بھی نازل کرتا ہے فرشتے، اللہ مدد بھی کرتا ہے. پھر مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات نہیں ہوتے جو حالات اب ہیں. یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے. اب جب ہم تقسیم ہو چکے ہیں، ہماری اپنی اپنی چاہتے ہیں، ہمارے اپنے اپنے مفادات ہیں، ہر ملک کے اپنے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد کیسے آ جائے؟ اللہ کی مدد کا یہ طریقہ نہیں ہے. فرمایا کہ جب وہ ہمارا ذکر بھول جاتے تھے، ہم آسمان سے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو جاتے، کہتے کہ دیکھیں الحمدللہ اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ نے رزق کی فراوانی دے دی ہے، اللہ نے مال و دولت بہت دے دی ہے، دیکھیں ہماری اکانومی کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے، آج ہمارے پاس بہترین سہولتیں موجود ہیں، دیکھیں اللہ کا شکر ہے. حالانکہ وہ تو اللہ نے آزمائش کے لیے دی تھی، اللہ تو آزما رہا تھا نا. اللہ کہتے جب ایسا ہو جاتا ہے اخذناہم بغتۃ، ہم اچانک سے پکڑ لیتے ہیں کہ دیکھیں اس کام کے لیے نہیں دیے تھے. ہم فراوانی تو اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس میں پوری امت، پوری اجتماعیت ساری اس سے فائدہ اٹھائے. اور یہاں کیا ہے؟ یہاں بٹے ہوئے ہیں فرقوں کے اندر، مسلکوں کے اندر، ملکوں کے اندر، بر اعظموں کے اندر، اور بلاکس بنے ہوئے ہیں، اجتماعیت نہیں ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ کہتے ہیں پھر جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے ہم ان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں. اللہ کے لیے جڑ کاٹنا مشکل ہے. یہ جن کا ذکر کیا ہے، جن کے 100 فٹ کے برابر جن کے قد تھے نا، اللہ کہتے ہیں ہم نے صرف 7 دن 8 راتیں 8 دن ان پر ہوا چلائی، بڑی تیز قسم کی ہوا، ختم ہو گئے. یوں پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور ہے، کسی نے اسے جڑ سے کاٹ کے پھینک دیا ہو نا، یوں تنے کے تنے زمینوں پر پڑے تھے. ہمیں اس سے کیا پرواہ ہے؟ کسی کا اللہ نے کہا کہ آسمان سے پتھر مارے، وہ ختم کر دی. کسی کا اللہ نے کہا ہم نے بندر بنا دیے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم عورتیں بھی اور لے آتے ہیں. اللہ کہتے ہیں آپ سے پہلے کتنی قومیں ہیں، ہم نے ان کی طرف عذاب بھیجے. پھر اللہ نے کہا نبی آپ ذرا چل کے دیکھیں، ان قوموں کے نشان ذرا دیکھ کے آئیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے تھے آپ کے قریب ہی تھا، وہ مدائن صالح بھی قریب تھا. اللہ نے کہا نبی ذرا ان کے آثار ہم نے باقی رکھے ہیں، جنہیں جنہیں تباہ کیا تھا نا ان کے ہم نے آثار دنیا میں باقی رکھے ہیں، آپ ذرا جا کے دیکھ کے تو آئیں کیسے لوگ تھے، تم سے کتنے طاقتور تھے، ختم کر دیے. کس اصول پر؟ سنت اللہ. سنت اللہ یہ اللہ کا طریقہ ہے. اللہ نے قرآن میں بڑی جگہ پر کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اے نبی آپ کبھی نہیں دیکھیں گے ہم اپنے طریقے سے کبھی پھرے ہوں یا اس سے ہٹ کے ہم نے کسی کی مدد کی ہو. اللہ کا طریقہ ہے، اللہ نے وہی رکھا ہے. آج بھی اگر مسلمان دنیا میں دوبارہ اپنی اسی عروج پر جانا چاہتے ہیں، اصول وہی ہوگا. مسلمانوں کو خلافت علی منہاج النبوہ پر آنا پڑے گا، جس کے اندر تمام مسلمان ایک خلیفہ پر متفق ہوتے ہیں، اسی پر واپس آنا پڑے گا. اس کے علاوہ مسلمانوں کی یہی حالت ہے اور یہ رہے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے لگا. کوئی لاکھ تبصرے کرتا رہے، لاکھ تبصرے کر دے، انشاءاللہ بلاک بننے لگا ہے، مسلمانوں نے اکٹھے ہو جانا ہے، فلاں لیڈر آ جائے گا اس سے یہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہونا. اقوام متحدہ میں آپ مذمتیں پیش کرتے رہیں، OIC کے اجلاس آپ بلا لیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اللہ نے جو طریقہ بتایا ہوا ہے، کیوں کہ اللہ نے یہ طریقہ انسانوں کے لیے رکھا ہے. دیکھیں محنت ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی بنیاد محنت پر رکھی ہے. اب محنت کے لیے صبح کے وقت ایک مسلم بھی جاتا ہے، ایک نان مسلم بھی جاتا ہے. جو محنت کرتا ہے شام کو اپنی روزی لے کے آتا ہے. اس میں اللہ نے رکھا ہے کہ یہ مسلمان اسے زیادہ دے دینی ہے، کیونکہ اللہ کا تو اصول ہے، اللہ اسے اصول سے تو نہیں دیتا نا. ہاں برکت ڈال سکتا ہے مسلمان میں،
مسلمان محنت بھی کرتا ہے پھر اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، جو کافر کی روزی میں برکت نہیں ہوتی، بس یہ اللہ کرتا ہے، باقی دیتا تو اپنے اصول پر ہے۔ سو قوموں کے عروج و زوال میں اللہ کا یہی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سنت پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔